دنیا میں کوئی بھی شخص سفر کرتا ہے تو وہ اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا سیاح گزرا ہے ابن بطوطہ، پوری دنیا کی اس نے سیر کی ہے، تو اس نے بھی اپنا سفر نامہ خود لکھا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے آدھی دنیا کی سیر کی ہے اور آپ نے بھی اپنا سفر نامہ خود لکھا ہے۔ لیکن حضور سیاح لامکان، آپ نے صرف دنیا کی سیر نہیں کی بلکہ لامکان کی، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، عرش سے آگے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے رب کے قریب پہنچ گئے، اور آپ کا سفر نامہ آپ نے خود نہیں لکھا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سیر کرنے والے تھے، حضور کا جو سفر نامہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ تو سیر کرنے والے حضور ہیں، اور حضور کا سیاحت نامہ جو لکھنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس کتاب میں لکھا وہ کتاب کائنات کی سب سے افضل کتاب ہے کہ جب تک اس کتاب میں حضور کے سیر نامے کو نہ پڑھا جائے، حضور کی سیر کو نہ مانا جائے، وہ کتاب مکمل نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب گئے معراج میں۔ کتنے قریب گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ حضور اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا، اتنے قریب گئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے لے گیا۔ بعض اوقات نا کوئی شخص کہے کہ میں گیا تو جانے والے پر اعتراض ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ مجھے لے گیا معراج پر، تو اب اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رب کی ذات تو ایسی ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ تو حضور کو لے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی، اور معراج کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ۔ عرض کی مولا کدھر جاؤں؟ فرمایا عرب میں وہاں ایک شہر مکہ ہے، اور اس میں ایک محلہ ہے قریش، اور وہاں ایک محل ہے، محل میں میرا محبوب مدثرن بجمالہ، اپنے حسن کو چھپائے ہوئے ہے کمل اوڑھ کر، اسے اٹھا کے لے آؤ۔ لیکن حسن کب چھپ سکتا ہے؟ میرے نبی کا حسن تو ایسا ہے کہ چھپ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، آپ کی یہ ڈیوٹی لگی، آپ جنت میں گئے، جنت کو سجانے کا حکم دیا، دوزخ کو بجھا دیا، سب کو فرمایا کہ اے اہل جنت کان کھول کر سرکاری مہمان کے آنے کا سرکاری اعلان سن لو، سارے کام چھوڑ دو، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج دنیا میں کوئی قائد آ جائے تو اعلان سبھی گروہ پہ کیا جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرشوں کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اور اعلان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ کونین کے ڈھونڈا آتے ہیں، جبریل منادی کرتے ہیں، افلاک پہ ڈھنکا بجتا ہے، آفاق میں شہرا ہوتا ہے۔ کوئی برا خوش ہو رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے کہ شاید میں حضور کی سواری بن جاؤں، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ایک براق رو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آج کیوں روتے ہو؟ آج تو خوشیوں کا دن ہے، کہ شب اسرا کے ڈھونڈا عرشوں میں آنے والے ہیں، جنت میں آنے والے ہیں، آج تو اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ وہ بولا مجھے پوچھتے ہو؟ جو باقی سب کو ہوا ہے وہی مجھے بھی ہوا ہے، یعنی سب کو محبوب کے آنے کی خوشی ہے،
لیکن سب کے دل میں یہ امید بھی ہے کہ شاید میں حضور کی سواری بن جاؤں، لیکن مجھ میں عیب ہے، میں حضور کی سواری نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی رو کے یار بنا رہا ہے، کوئی ہنس کے یار بنا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا لو پھر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو راہ تو نے عاجزی اختیار کی ہے، تو رویا ہے، حضور کی محبت میں تڑپا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ہی حضور کی سواری بنا دیا ہے۔ فلک پر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، تو اس بارگاہ میں دونوں طریقے پسند ہیں، لیکن رونا زیادہ پسند ہے۔ رونا خدا کی تقدیر جیت لیتا ہے۔ سارے براق خوش ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جانا تو ایک نے ہے، تم سارے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ بولے پتا ہے ایک ہی جائے گا، لیکن نبی تو سب کے آ رہے ہیں، اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرا رونا قبول ہو گیا، براق ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اس براق کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو دیکھا ساری رات جاگنے والا محبوب آج شام کو ہی سو گیا ہے۔ حضور راتوں کو عبادت کرتے تھے نا، لیکن معراج کی رات کو حضور سوئے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ساری رات جاگنے والا محبوب آج شام ہوتے ہی سو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا واقعی محبوب بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے پیارے کو تو جگاتا کیسے ہے؟ ساری رات جاگنے والا محبوب آج شام و شام کیوں سو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے جو ہر وقت اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے، آج اسے میری چاہت ہے، خود ہی جگا لے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آواز نہیں دی، کیونکہ لا ترفعوا، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آواز نہیں دی، بلکہ حکم ہوا، فرمایا چھت سے سوراخ کر کے گزر جاؤ۔ عرض کی مولا تو جانتا ہے میرے 600 پر ہیں، میں اگر ایک پر کھول دوں تو مشرق و مغرب کو اس میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ فرمایا آج اپنے پروں کو سمیٹ لو، اپنی ہستی کو فنا کر دے، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ عرض کی مولا میرے ہونٹ کافور کے ہیں، فرمایا میرے محبوب کے قدم نور کے ہیں، تیرے کافوری ہونٹ انہی نوری قدموں کے لیے تو بنائے گئے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کوئی معمولی ذات نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش فرشتوں کے سردار۔ جبرائیل علیہ السلام جگانے کے لیے اپنے ہونٹوں سے حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے سردار ہیں، تو نبیوں کے سردار کو فرشتوں کا سردار جگانے آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی کے قدموں میں جھک جائے اسے جبرائیل کہتے ہیں، اور جو اس لیے اکڑ جائے کہ غیر اللہ کے آگے جھکنا جائز نہیں اسے ابلیس کہتے ہیں۔ تو ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا نا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، وہ نہیں جو گاکڑ گیا، مردود ہو گیا ساری زندگی کے لیے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں تو سارے نبیوں کے پاس وہی لے کے جاتا رہا، مجھے ساری آسمانی کتابیں زبانی یاد ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کا حکم ہوا تو حضور کے قدموں کو بوسہ دے کر جگا لیا۔ اور شاعر نے جبرائیل علیہ السلام کے اس عمل کو بڑے ہی پیارے اور خوبصورت پہنائے میں بیان کیا ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، یعنی جبرائیل علیہ السلام گویا یوں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کوئی کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام لے گئے، کوئی کہتا ہے براق لے گیا، بلکہ شیخ سعدی جو حضور کے بڑے ہی دیوانے تھے، آپ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ سبب بنے، براق یہ سبب بنا، کمال یہ ہے بلغ العلا بکمالہ، حضور علیہ السلام اپنے کمال سے عرشوں سے بھی آگے گئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قدموں میں آئے تو گویا کہ یوں عرض کر رہے ہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے،
تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو دیکھا تو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھیرانا تیرا کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی معراج یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس کو اگر بیان کرنے لگے تو 3-4 جمعے یہ ختم نہ ہو، اور یہ مختصر سا میں نے ابھی آگے گئے نہیں ہے، ابھی جبرائیل علیہ السلام جگانے کے لیے پہنچے ہیں، یہاں تک بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی آئندہ آنے والے جمعوں میں معراج کے واقعات کو بیان کریں گے۔ آخر میں ایک نبی پاک علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یہاں سے ایک پیارا حسین منظر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور کو چاہنے والا، حضور محبوب خدا ہے۔ جب محبوب و محب ملتے ہیں، جب دو چاہنے والے آپس میں ملتے ہیں تو پھر تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے، ایسی چیز پیش کی جاتی ہے کہ جو محبوب کو پسند ہو، جو چاہنے والے کو پسند ہو۔ تو محب اور محبوب جب ملتے ہیں تو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے لیے ایسا تحفہ لے کر گئے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں تھا، اور وہ کیا تھا؟ عاجزی۔ حضور علیہ السلام اللہ کے لیے عاجزی یہ تحفہ لے کر گئے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جو چیز کسی کے پاس نہ ہو وہی تحفہ دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کانت الصلاۃ 50، 50 نمازیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تحفہ دی۔ والغسل من الجنابۃ 7 مرات، اور جنابت سے غسل یہ 7 مرتبہ تھا۔ وغسل البول من الثوب 7 مرات، اور پیشاب سے اگر کپڑے پاک ہو جائیں تو ان کو دھونا 7 مرتبہ تھا۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل حتی جعلت الصلاۃ 5، حضور علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، اور غسل جنابت 1 مرتبہ رہ گیا، اور کپڑے کو پاک کرنا 1 مرتبہ رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نمازیں 50 تھی، حضور نے 5 کروا دی۔ غسل جنابت 7 دفعہ تھا، حضور نے 1 بار کروا دیا۔ کپڑا نہ پاک ہو جائے تو 7 بار دھونے سے پاک تھا، حضور علیہ السلام نے 1 بار دھونے سے پاک کروا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو تحفہ دیا وہ 50 نمازیں تھیں، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ملتے رہے، تو آپ بار بار حضور کو بھیجتے رہے کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے، عرض کیجئے کہ مولا ان نمازوں میں کچھ کمی کر دے۔ 9 دفعہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ اب یہاں بھی عاشق بڑی پیاری بات یہاں سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا نماز 5 ہی رہیں گی، اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے نا، اور اللہ تو جانتا تھا 5 ہی نمازیں رہ جائیں گی، پھر پہلے ہی 5 دے دیتا، پہلے 50 دی پھر 5 کیوں کم کی؟ تو عاشق کہتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا، نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا تکرار ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے اللہ کے انوار و تجلیات حضور علیہ السلام کے جو چہرے پر پڑیں گے، میں بار بار ان انوار و تجلیات کو دیکھتا رہوں گا۔ حضور علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہیں گے، بار بار اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، اور اللہ کی ذات بھی یہ چاہتی تھی کہ میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آتا رہے۔ تو دیکھیے کہ نمازیں ایک ہی بار 5 مل سکتی تھی، لیکن اللہ کو حضور سے پیار ہی اتنا ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے محبوب آتا رہے میرے پاس، میں بھی تھوڑا تھوڑا کام کر کے بھیجتا رہوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں 5 کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب میں نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اے محبوب جاؤ، ہماری امت میں جو آدمی ان 5 نمازوں کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک بار 50 نمازوں کا ثواب رکھ دیا
تو نمازیں اگرچہ 5 رہ گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو تحفہ دیا، حضور علیہ السلام نے وہ تحفہ امت کے لیے رکھ دیا۔ اپنی امت کو حضور نے وہ تحفہ دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آج امت اگر اس تحفے کو بھول جائے کہ جو اللہ نے اتنے پیار سے دیا، حضور علیہ السلام اتنے پیار سے لائے، آج اگر امت اس تحفے کو بھول جائے تو یہ حق ادا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے رہیں، نماز کو شوق سے پڑھیں، کسی کے ڈانٹنے سے، کسی کی زبردستی سے، کسی کی پوچھ گچھ سے نہیں، بلکہ نماز کا ہمارے دل میں ایسا شوق ہو کہ جیسا حضور علیہ السلام کو شوق تھا بار بار اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، موسیٰ علیہ السلام کو شوق تھا بار بار حضور کا دیدار کرنے کا، اللہ کو شوق تھا کہ بار بار حضور میرے پاس آتے رہیں۔ اس طرح ہمیں بھی شوق ہو کہ ہم شوق سے نماز کو ادا کرتے رہیں۔